خوش آمدید۔ آج کے اس تفصیلی تجزیے میں ہم سیدھے ان اہم ترین حقائق کی طرف چلیں گے جو اس وقت ہماری ملکی صورتحال کو تشکیل دے رہے ہیں۔ ترقیاتی پالیسیوں سے لے کر خطرناک انڈرورلڈ کرائم نیٹ ورکس اور پھر قومی سلامتی کے چیلنجز تک، ہم ان سب کا بغور جائزہ لیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جن چیزوں پر بات کرنے والے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے پنجاب کی ہاؤسنگ اسکیم، اس کے بعد کے پی اور وفاق کے درمیان چلنے والی سیاسی کھینچتان، پھر کراچی کے ایک بڑے کوکین کارٹل کا حیران کن خاتمہ، اور آخر میں افغان بارڈر سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں پنجاب سے سامنے آنے والے ایک بڑے ترقیاتی منصوبے کی۔ اب آپ اس بیان کو دیکھیں، یہ محض ایک سیاسی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ صوبائی حکومت کی ایک نئی سوچ کی عکاسی کر رہا ہے، جہاں زبانی جمع خرچ کی بجائے سارا فوکس اس بات پر ہے کہ عام انسان کی زندگی میں کیا عملی اور ٹھوس تبدیلی آ رہی ہے۔ اور تبدیلی کی بات کریں تو ذرا اس ہندسے پر غور کریں۔ 1,00,000، جی ہاں، اپنی چھت اپنا گھر نامی اس انیشیٹو کے تحت 1,00,000 سے زائد خاندان پہلے ہی اپنے نئے گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ذرا سوچئے، اتنے کم وقت میں اتنے بڑے پیمانے پر ڈیلیوری واقعی حیران کن ہے۔ آخر اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ سب سے بڑی بات، 0% سود، بغیر کسی قرض کے بوجھ کے گھر کی فراہمی۔ اسی وجہ سے اسے صرف خطے کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اور تیز ترین افورڈیبل ہاؤسنگ سکیمز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے۔ خیر، ترقیاتی کاموں سے ہٹ کر اب ذرا موجودہ سیاسی منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں، جہاں خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کے درمیان کافی حد تک تناؤ بڑھ چکا ہے۔ یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں اطراف کا موقف بالکل مختلف ہے۔ کے پی کے لیڈرشپ کا بڑا واضح الزام ہے کہ سستی بجلی پیدا کرنے کے باوجود ان کے جائز وسائل روکے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب وفاق کا جوابی وار بھی اتنا ہی سخت ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کے پی میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، کرپشن عروج پر ہے اور سارا بجٹ غیر ضروری اخراجات اور بھاری کابینہ پر اڑایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا سیاسی ڈیڈ لاک ہے جس کا فی الحال کوئی حل نظر نہیں آ رہا۔ سیاست سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم ایک ایسی سنسنی خیز تفتیش کی بات کریں گے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کراچی میں کوکین کارٹل کا خاتمہ۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے انمول پنکی نامی مبینہ کارٹل لیڈر کو گرفتار کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس اسے محض ایک روٹین کی گرفتاری نہیں سمجھ رہی، بلکہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہے۔ ایک ایسا منظم گروہ جس نے شروعات تو شراب بیچنے سے کی تھی، لیکن پھر وہ بھاری اور خطرناک منشیات کے دھندے میں بہت آگے نکل گئے۔ اس پورے نیٹ ورک کا سب سے خوفناک اور حیران کن پہلو یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر ایک فیملی بزنس کے انداز میں چل رہا تھا۔ آپ خود دیکھیں، پہلا شوہر کوکین بنانے کا ماہر ہے، اس کے بھائی ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور تو اور دوسرا شوہر خود ایک سابق پولیس انسپکٹر ہے۔ ان سب نے مل کر کراچی سے اپنا نیٹ ورک پورے پاکستان تک پھیلا دیا۔ اب ذرا ان کے سفر کی یہ ٹائم لائن دیکھیں، باکو کے اتنے سارے چکر، یہ لگاتار انٹرنیشنل ٹریول اس بات کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ یہ کوئی مقامی گینگ نہیں تھا، بلکہ ان کے رابطے اور ان کا نیٹ ورک ملک کی سرحدوں سے بہت آگے تک جڑا ہوا تھا۔ اور یہ کارٹل اتنا عرصہ کیسے بچا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہوش ربا ہندسہ ہے، 5 کروڑ روپے۔ ذرائع کے مطابق سابق انسپکٹر رانا اکرم نے ماضی میں اسی پنکی اور اس کی ایک ساتھی کو چھوڑنے کے عوض مبینہ طور پر 5 کروڑ روپے اور 2 گاڑیاں رشوت کے طور پر لی تھیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام کے اندر موجود کالی بھیڑوں نے کس طرح ان کو تحفظ فراہم کیا۔ اس پورے آپریشن کا سکیل جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ 800 تفتیش میں مبینہ طور پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ صرف کراچی شہر کے اندر ان کے 800 سے زائد مستقل کلائنٹس تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زہر معاشرے میں کس حد تک سرایت کر چکا تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اب ان کا ٹارگٹ ہمارے تعلیمی ادارے تھے۔ حال ہی میں فرحان اور عبد المغنی کی گرفتاری سے یہ انکشاف ہوا ہے کہ یہ بین الصوبائی نیٹ ورک غیر ملکی ذرائع سے منشیات لا کر پوش علاقوں کے اسٹوڈنٹس کو سپلائی کر رہا تھا۔ یہ واقعی ہمارے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی سنگینی کو دیکھتے ہوئے صوبائی حکومت نے اب زیرو ٹالرنس پالیسی کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے واضح کر دیا ہے کہ اب کوئی رعایت نہیں ہوگی اور اس نیٹ ورک سے جڑے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ اور اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری اور شاید سب سے اہم اور حساس موضوع کی طرف۔
افغان بارڈر سیکیورٹی اور اس سے جڑے جغرافیائی خطرات۔ وزیر دفاع کا یہ حالیہ بیان بہت کچھ واضح کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام سفارتی بیان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی سخت پالیسی شفٹ کا اعلان ہے۔ اگر سرحد پار سے عسکریت پسندی نہیں رکتی تو ریاست اب براہ راست جوابی کارروائی کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ مسئلہ دراصل یہاں آ کر پھنس رہا ہے۔ زبانی باتیں تو بہت ہو رہی ہیں، لیکن افغان طالبان نے مسلسل 3 بار تحریری ضمانت دینے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وزیر دفاع کو شک ہے کہ اس مسلسل انکار کے پیچھے کچھ بیرونی طاقتوں کا دباؤ یا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سفارتی ڈیڈ لاک ہمیں کسی باقاعدہ فوجی ایکشن کی طرف لے جا رہا ہے؟ خطے میں تناؤ جس تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ سوال اب ایک منڈلاتے ہوئے خطرے کی طرح ہمارے سروں پر کھڑا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک دوہرے محاذ پر ہیں۔ ایک طرف ملک کے اندر اتنے بڑے ڈرگ کارٹلز توڑے جا رہے ہیں اور دوسری طرف مغربی سرحد پر حالات کشیدہ ہیں۔ یہ دونوں متوازی چیلنجز آنے والے دنوں میں ہماری ملکی سلامتی کا کیا رخ طے کریں گے، یہ وہ چیز ہے جس پر ہمیں گہری نظر رکھنی ہوگی۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ جلدی ہی ایک نئے تجزیے کے ساتھ ملتے ہیں۔